بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کر آئے تھے۔ محمدی کچھار کے شیر نے ایک ہی حملہ کے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوجوں کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔ اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار دیکھ کر کوفہ والوں کی ڈھارس بندھ گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعہ پر حملے سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ ان 40 آدمیوں نے قلعہ پر چڑھ کر گڑ گڑا کر منتیں کی کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم نے طوعا نامی عورت کے ہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا، کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائے۔ کل یہی کوفی گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، وہی کوفی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے آج خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے۔ طوعا کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے طوعا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ یقیناً کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ رہ کر ستا رہا تھا کہ اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے 2 سپاہی جو چھپے بیٹھے تھے اچانک حملہ آور ہوئے۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گریں، آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد، تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو؟ امام مسلم، نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد، کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ امام مسلم، کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد، میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا ہوگا۔ امام مسلم، بے شک خباثت اور کینگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کا جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔